ہر جاندار، چاہے وہ ایک چھوٹا سا بیکٹیریا ہو یا ایک بہت بڑا انسان، اس کے اندر ایک خفیہ کوڈ چھپا ہوتا ہے۔ یہ کوڈ یعنی ڈی این اے زندگی کا وہ بلو پرنٹ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں۔ آج ہم اسی کوڈ کے رازوں کی تہہ تک جائیں گے۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک چھوٹے سی بیکٹیریا سے لے کر ایک بہت بڑے درخت تک ہر جاندار کو بتاتی ہے کہ اسے کیا بننا ہے اور کیسے کام کرنا ہے؟ اس ہدایت نامے کو سمجھنا ہی ہمارے آج کے اس تجزیے کا مقصد ہے۔ اس سفر میں سب سے پہلے تو ہم زندگی کے بنیادی مالیکیول یعنی ڈی این اے کو سمجھیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ اربوں حروف کا کوڈ ایک ننھے سے خلیے میں آخر سما کیسے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ یہ کوڈ ہدایات میں کیسے تبدیل ہوتا ہے، اور اگر اس کوڈ میں صرف ایک حرف کی غلطی ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ خلیے کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی ہدایات کب اور کہاں استعمال کرنی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے، وہ مولیکیول جو زندگی کی تمام معلومات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ وراثت کا مولیکیول ہے۔ یہ ایک بہت لمبی زنجیر کی طرح ہے جو جینیاتی معلومات کو نسل در نسل آگے منتقل کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسانی خلیے کے ڈی این اے کو کھولیں نا تو یہ تقریباً 2 میٹر لمبا ہوگا۔ حیران انگیز ہے نا؟ ڈی این اے کی ساخت کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ تصویر ہے۔ اسے ڈبل ہیلکس کہتے ہیں، جو ایک بل کھاتی ہوئی سیڑھی کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ ماڈل سب سے پہلے واٹسن اور کرک نے پیش کیا تھا، اور اس دریافت نے تو جیسے مولیکولر بائیولوجی میں ایک انقلاب ہی برپا کر دیا تھا۔ اچھا، اس سیڑھی کے جو ڈنڈے ہیں نا، وہ نائٹروجن بیسز کے جوڑوں سے بنے ہیں۔ یہاں ایک بڑا سیدھا سا لیکن بہت اہم اصول کام کرتا ہے۔ اے ہمیشہ ٹی کے ساتھ جڑتا ہے اور جی ہمیشہ سی کے ساتھ۔ یہ جوڑے ایک مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور پوری ساخت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اتنی لمبی معلوماتی زنجیر آخر ایک ننھے سے خلیے کے نیوکلیس میں سما کیسے جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قدرت نے اس کی پیکیجنگ کا کیسا شاندار انتظام کیا ہے۔ اس کا راز چھپا ہے چارجز میں۔ دیکھیں، ڈی این اے پر منفی چارج ہوتا ہے اور یہ ہسٹونز نامی مثبت چارج والے پروٹینز کے گرد مضبوطی سے لپٹ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میگناپیس کے مخالف سرے ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ اس پیکیجنگ کی جو بنیادی اکائی ہے اسے نیوکلیوسوم کہتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ ایک بہت لمبے دھاگے کو کسی ریل یا بوبن پر لپیٹتے ہیں تاکہ وہ الجھے نہیں اور کم جگہ میں سما جائے۔ یہاں بھی ڈی این اے کا 2 میٹر لمبا دھاگا ان ہسٹون پروٹینز کے گرد لپٹ کر خود کو منظم رکھتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ پیکیجنگ ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کرومیٹن یعنی ڈی این اے اور پروٹین کا یہ کمپلیکس 2 حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ یو کرومیٹن سمجھے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، ڈھیلا ڈھالا، جس میں موجود جینز کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ہے ہیٹروکرومیٹن، جو ایک بند اور تالا لگی کتاب کی مانند ہے، بہت گنجان، اور اس کے جینز عام طور پر غیر فعال ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ڈی این اے کیا ہے اور یہ پیک کیسے ہوتا ہے، لیکن اگلا اور شاید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس میں لکھی معلومات کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں مولیکولر بائیولوجی کے مرکزی ڈوگما کی طرف لے جاتا ہے، یعنی وہ بنیادی اصول جو بتاتا ہے کہ جینیاتی معلومات کا بہاؤ کیسے ہوتا ہے۔ یہ سارا بہاؤ 3 بڑے مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلا ہے ریپلیکیشن، جس میں ڈی این اے اپنے ایک کاپی بناتا ہے تاکہ خلیہ تقسیم ہو سکے۔ دوسرا ہے ٹرانسکرپشن، جہاں ڈی این اے کے ایک حصے کی معلومات کو آر این اے نامی ایک پیغام رساں مولیکیول میں کاپی کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ٹرانسلیشن، جہاں اس آر این اے پیغام کو پڑھ کر پروٹین بنایا جاتا ہے۔ ٹرانسکرپشن کے عمل کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی بہت بڑی قیمتی ریفرنس کتاب سے ایک صفحے کی فوٹو کاپی بنا لی جائے۔ اصل کتاب یعنی ڈی این اے اپنی جگہ محفوظ رہتی ہے، جبکہ کاپی یعنی آر این اے کو فیکٹری میں لے جایا جاتا ہے تاکہ اس پر کام کیا جا سکے۔ آر این اے ڈی این اے کی کاپی تو ہے، لیکن ان دونوں میں کچھ اہم فرق بھی ہیں، جیسے کہ آر این اے میں شوگر اور ایک بیس مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آر این اے عام طور پر صرف ایک ہی زنجیر کا ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے زیادہ لچکدار اور ایک عارضی پیغام رساں کے طور پر کام کرنے کے لیے بالکل موزوں بناتی۔ تو اب ہم آ گئے ہیں پروڈکشن لائن پر۔
ट्रांसलेशन वो अमल है जहां आरएनए में लिखे कोड को पढ़कर अमीनो एसिड्स की एक जंजीर बनाई जाती है। ये अमीनो एसिड्स फिर आपस में जुड़कर एक प्रोटीन बनाते हैं जो खुलिये में कोई ना कोई खास काम अंजाम देता है। और ये सारा काम कौन करता है? ये काम करते हैं राइबोसोम्स। ये खुलिये के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो आरएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ती हैं और उसके मुताबिक अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन तैयार करती हैं। ये पूरा निज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। लेकिन क्या होता है जब इस जीनियाती कोड में कोई गलती हो जाए, कोई टाइपो? जैसा कि हम अभी देखेंगे, एक छोटी सी गलती के भी बहुत बड़े नताइज हो सकते हैं। ऐसी ही एक गलती को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये तब होती है जब डीएनए की तरतीब में सिर्फ एक बेस जोड़ा बदल जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पूरी किताब में सिर्फ एक हर्फ गलत लिख दिया गया हो। आइए इसकी एक बहुत ही वाज़ेह मिसाल देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया की। स्क्रीन पर लिखें, बाएं तरफ एक नॉर्मल जीन है जो ग्लूटामेट नामी अमीनो एसिड बनाता है जिससे खून के खुलिये सेहतमंद रहते हैं। अब दाएं तरफ देखें जहां म्यूटेशन हुई है। यहाँ सिर्फ एक बेस की तब्दीली की वजह से वही कोड अब वैलीन नामी अमीनो एसिड बना रहा है। सोचें, सिर्फ एक हर्फ की इस तब्दीली का नतीजा सिकल सेल एनीमिया जैसी संगीन बीमारी है। इससे पता चलता है कि जीनियाती कोड में हर एक हर्फ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। आखिरी बात और बहुत अहम, हमारे जिस्म के हर खलिये में एक ही डीएनए होता है ना? तो फिर जिल्द के खलिये दिमाग के खलियों से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? इसका जवाब है जीन के इजहार पर काबू पाने के निज़ाम में। देखें, खलिये के पास एक पूरी असेंबली लाइन की तरह का निज़ाम है जिस पर कई चेक पॉइंट्स हैं। वो ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से जीन्स को पढ़ा जाएगा, आरएनए को कैसे बदला जाएगा, उसे न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाएगा या नहीं, और आखिर में क्या उससे प्रोटीन बनेगा या नहीं। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा और मुनज़्ज़म निज़ाम है। तो असल बात यह है कि यही रेगुलेशन ज़िंदगी की इस सारी पेचीदगी की बुनियाद है। यही वो चीज़ है जो खुलियों को मुख्तलिफ कामों के लिए स्पेशलाइज होने का मौका देती है, एक एम्ब्रियो को एक मुकम्मल जानदार में बदलती है और माहौल की तब्दीलियों का जवाब देने के काबिल बनाती है। तो हमने देखा कि डीएनए कैसे ज़िंदगी का कोड लिखता है, उसे पैक करता है और फिर उसे इस्तेमाल करता है। लेकिन ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। चूंकि अब हम इस कोड को पढ़ सकते हैं, इसमें होने वाली गलतियों को समझ सकते हैं और इसके इजहार को कंट्रोल करने के तरीके सीख रहे हैं, तो सवाल ये है कि इंसानियत इस इल्म के साथ आगे क्या करेगी।